حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہانت کا تذکرہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، سب سے پہلے شیاطین کو آسمان سے بھگانے اور ان کو ستارے مارے جانے کا علم ہم کو ہوا تھا، اس طرح پر کہ ہم کچھ لوگ ایک کاہن کے پاس گئے جس کا نام خطر ابن مالک تھا۔ اس کی عمر 280 سال ہو چکی تھی اور وہ سب کاہنوں سے زیادہ جانتا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے خطر، یہ جو ستارے آسمان سے گرتے ہیں، کیا آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں؟ ہم تو ان کے گرنے سے بہت اندیشہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا، کل سحر کے وقت آنا، کل بتاؤں گا، نفع نقصان جو بھی ہوگا اس کو ظاہر کر دوں گا۔ ہم واپس آ گئے اور اگلے روز اخیر شب میں اس کے پاس دوبارہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم نے آواز دی، اس نے اشارے سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ ہم ٹھہر گئے، بس ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کاہن نے چیخ کر بلند آواز سے اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: وہ لگا ستارہ شیاطین کے، اس کو سخت سزا ملی، فوری پکڑ ہوئی، ستارے نے اس کو جلا دیا ہے، ہائے افسوس، اس پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کو بالکل ہلاک کر دیا، اس کو فنا کر دیا، اس کا توشہ حیات ختم ہو گیا، اس کی صورت بدل گئی۔ اس کے بعد پھر کافی دیر تک وہ کاہن خاموش رہا اور پھر چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے بنو قحطان کے لوگوں، میں تم کو صحیح خبر دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں میں خانہ کعبہ کی اور بلاد امن کی شیاطین کو ملائکہ کی باتیں سننے سے روک دیا گیا اور ایک ستارہ خدا کی طرف سے مارا جانے لگا، کیونکہ ایک بہت بڑا عظیم الشان شخص خدا کا کلام لیے ہوئے مبعوث ہونے والا ہے۔ اس کے پاس ہدایت ہوگی، قرآن ہوگا، وہ بت پرستی کو مٹائے گا۔ ہم نے خطر سے کہا، تیرا بھلا ہو، تو نے تو ایک بہت بڑے معاملے کی خبر دی ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا اپنی قوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میرا خیال اپنی قوم کے بارے میں وہی ہے جو اپنے بارے میں ہے، یعنی انسانوں کے سب سے بہتر نبی کی اتباع کریں، اس کی حجت روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ وہ مکہ کے معزز گھرانے میں پیدا ہوگا، قرآن پر صاف صاف عمل کرے گا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا خاندان ہے جس میں وہ پیدا ہوگا؟ اس نے کہا، میری زندگی کی قسم، وہ قریش میں سے ہوگا، حق فیصلہ کیا کرے گا، عمدہ اخلاق والا ہوگا، لشکروں والا ہوگا۔ وہ لشکر آل قحطان اور آل عیش میں سے ہوگا۔ ہم نے اس سے کہا کہ قریش کی کس شاخ میں سے ہوگا؟ اس نے کہا کہ قسم ہے خانہ کعبہ کی، وہ بنو ہاشم میں سے ہوگا، سرداروں میں سے ہوگا، رحمتوں والا ہوگا، ہر ظالم مشرک کافر کو قتل کرے گا۔ پھر خطر نے کہا کہ اس واضح خبر کی اطلاع مجھ کو رئیس الجان یعنی ابلیس نے دی ہے۔ پھر خطر نے کہا، اللہ اکبر، حق آ گیا اور جنات کی خبر کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن بعد ہوش آیا تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نبوت کے مزاج کے موافق کلام کیا۔ وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت بن کر محشور ہوگا۔ آل قحطان سے مراد انصار ہیں اور آل عیش سے مراد مومن جنات کا ایک خاندان ہے۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔